السلام علیکم بچوں، ہمارا آج کا سبق ہے جینے کا سلیقہ، جس کے مصنف ہیں خواجہ غلام السدین۔ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ غلام السدین۔ خواجہ غلام السدین کی پیدائش ہوئی ہے 1904 عیسوی میں اور وفات ہوئی ہے 1971 عیسوی میں۔ خواجہ غلام السدین ہریانہ کے تاریخی قصبے پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد خواجہ غلام الثقلین علی گڑھ کالج کے نامور طالب علم تھے۔ خواجہ غلام السدین کے والد غلام الثقلین علی گڑھ کالج کے مشہور طالب علم تھے اور والدہ مشتاق فاطمہ حالی کی پوتی تھی۔ غلام السدین کی ابتدائی اور ثانوی تعلیم پانی پت میں ہوئی۔ کالج کی تعلیم کے لیے وہ علی گڑھ گئے، جہاں انہوں نے بی اے اور بی ایڈ کیا اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان گئے۔ وہاں سے آ کر علی گڑھ ٹیچرز ٹریننگ کالج میں لیکچرر ہوئے اور پھر پرنسپل ہو گئے۔ خواجہ غلام السدین ماہر تعلیم تھے۔ انہوں نے آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد ہندوستان میں تعلیمی امور کے سلسلے میں کئی مقامات پر مختلف حیثیتوں سے کام کیا۔ انہوں نے گاندھی جی کی عملی تعلیم سے متعلق ڈاکٹر ذاکر حسین کے ساتھ خاکہ تیار کیا۔ غلام السدین کو اردو زبان اور ادب سے بھی بہت دلچسپی تھی۔ انہوں نے اردو میں تعلیم اور ادب سے متعلق کئی کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی مشہور کتاب آندھی میں چراغ ہے، جس پر انہیں ساہتیہ اکادمی کا انعام بھی ملا۔ حکومت ہند نے ان کی تعلیمی خدمات پر انہیں پدم بھوشن کے خطاب سے نوازا۔ انہیں دنیا کے 7 ماہرین تعلیم میں شمار کیا جاتا ہے۔ دنیا کے 7 ماہرین تعلیم میں خواجہ غلام السدین کا شمار ہوتا ہے۔ خواجہ غلام السدین کی نثر نہایت سادہ لیکن پرزور اور مؤثر ہوتی ہے۔ وہ اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے الفاظ سے وہ کام لیتے ہیں جو بہت سے لوگ بڑے بڑے الفاظ سے بھی نہیں لے سکتے۔ خواجہ غلام السدین کی لکھی ہوئی تصنیف ہے یہاں جینے کا سلیقہ۔ اس سبق میں خواجہ غلام السدین نے جینے کا سلیقہ یعنی زندگی جینے کا جو ڈھنگ طریقہ ہے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ انہوں نے ایک اچھی زندگی گزارنے کے ڈھنگ بتائے ہیں اس مضمون کے ذریعہ، اور زندگی گزارنے کے لیے یہ بتایا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے جہاں ایک خاص سلیقے کی ضرورت ہوتی ہے اور اچھے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کام کرنا بھی اچھی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ جینے کا سلیقہ۔ میں ایسے مشاہیر کی صحبت میں بیٹھا ہوں جن کی گفتگو میں لوچ، دلاویزی اور سلیقہ ہوتا تھا کہ وہاں سے اٹھنے کو دل نہ چاہے۔ مثلاً سر تیج بہادر، سروجنی نائیڈو، مولانا آزاد، سید راس مسعود، ڈاکٹر اقبال، ذاکر حسین، یعنی یہ کیفیت کہ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ خواجہ غلام السدین یہاں بتاتے ہیں کہ وہ ایسی صحبت میں بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے کہ وہاں سے اٹھنے کا دل نہیں چاہتا تھا۔ مشاہیر، مشہور کی جمع ہے مشاہیر۔ اس کشش کی وجہ محض یہ نہ تھی کہ وہ زبان پر قدرت رکھتے تھے یا رکھتے ہیں، بلکہ ان کا دماغ روشن اور مرتب تھا۔ جن کے ساتھ وہ بیٹھتے تھے، جن کی صحبت میں وہ رہتے تھے، ان کا دماغ روشن تھا اور مرتب یعنی ترتیب دیا ہوا۔ انہیں دراصل کچھ کہنا ہوتا تھا۔ ان کی سیرت ان کے تجربوں سے مالا مال تھی۔ وہ اپنے سننے والوں سے میں دلچسپی رکھتے تھے، انہیں اپنی زندگی اور تجربوں میں شریک کرنا چاہتے تھے، اور جمہوریت کے اس زمانے میں جب زبان سے ترغیب اور تبادلہ خیال کا زیادہ سے زیادہ کام لیا جاتا ہے، اچھی گفتگو نہ صرف ایک سماجی ہنر ہے بلکہ ایک سیاسی ہتھیار بھی ہے جس کا صحیح استعمال سیکھنا ضروری ہے۔ گفتگو نہ صرف ایک سماجی ہنر ہے بلکہ وہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس کا صحیح استعمال کرنا ضروری ہے۔ اچھے لوگوں اور اچھی کتابوں کی صحبت کے علاوہ
تیسری چیز جو اچھی زندگی کی بنیاد ہے وہ کام ہے، یعنی اچھی زندگی گزارنے کے لیے اچھی صحبت تو چاہیے لیکن اس کے ساتھ کام بھی ضروری ہے۔ اس سے متعلق ہمارے صدر محترم ذاکر حسین اب نے اپنے خطبے میں لکھا ہے کہ کام بے مقصد نہیں ہوتا، کام کچھ کر کے وقت کاٹ دینے کا نام نہیں، کام خالی دل لگی نہیں، کام کھیل نہیں، کام کام ہے، بامقصد محنت ہے۔ کام دشمن کی طرح آپ کا اپنا محاسبہ کرتا ہے اور اس میں جو پورا اترتا ہے وہ خوشی دیتا ہے جو اور کہیں نہیں ملتی۔ کام ریاضت ہے، کام عبادت ہے۔ کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں اور اچھی کتابوں کی صحبت کے علاوہ تیسری چیز جو اچھی زندگی کی بنیاد ہے وہ کام ہے، اور اس سے متعلق ڈاکٹر ذاکر حسین نے جو لکھا ہے کہ کام دشمن کی طرح اپنا محاسبہ کرتا ہے اور اس میں جو پورا اترتا ہے تو وہ خوشی دیتا ہے جو اور کہیں نہیں ملتی، کیونکہ کام ریاضت ہے، کام عبادت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان کی شخصیت اس وقت تک کسی حسین سانچے میں نہیں ڈھل سکتی جب تک اس کے دل میں اس انداز سے کام کرنے کی لگن پیدا نہ ہو۔ حقیر سے حقیر کام میں معنی اور لطف پیدا ہو سکتا ہے، بشرطے ہے کہ کام کرنے والا اس کا رشتہ بڑے مقصد کے ساتھ قائم کرے۔ دو مزدور ایک پہاڑ پر پتھر توڑ رہے تھے۔ ایک راہگیر نے پہلے سے پوچھا، تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے جل کر جواب دیا، دیکھتے نہیں ہو، اپنی قسمت کے لکھے پتھر پھوڑ رہا ہوں۔ ذرا اور آگے بڑھ کر اس نے دوسرے مزدور سے بھی یہی سوال کیا تو اس نے بہت فخر سے اور خوشی کے ساتھ جواب دیا، میں ایک گرجا کی تعمیر کر رہا ہوں۔ دیکھا آپ نے، پتھر وہی تھے لیکن ایک مزدور ان سے اپنی قسمت پھوڑ رہا تھا اور دوسرا ایک عبادت گاہ بنانے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ ہمارے ملک میں نہ صرف طلباء بلکہ سب لوگوں کو کام کرنے کے صحیح آداب سکھانے کی ضرورت ہے۔ کسی کام کو سرسری انداز میں کرنا گویا سر سے ایک ناگوار بوجھ اتارنا ہے، نہ اس میں خوشی تلاش کرنا، نہ پانا، نہ اس حسن تکمیل میں فخر محسوس کرنا، نہ اس کے ذریعے اپنی دنیا کو سمجھنا اور اپنے ہم جنسوں کے دکھ سکھ میں شریک ہونا۔ ہم جنس کہتے ہیں ایک ہی جنس کا ہونا، نہ تو ذہنی دیانت کا تقاضا ہے نہ اخلاق کا۔ دیانت کہتے ہیں ایمانداری۔ زندگی خدا کا ایک انمول عطیہ ہے اور وہ تمام صلاحیتیں اور ہنرمندیاں اور جوہر جو اس کے ساتھ قدرت ہمارے کیسے میں ڈال دیتی ہے، ان کی قیمت انسان صرف کام کے ذریعے اور کام کے سکے میں ادا کر سکتا ہے۔ جو شخص اس قیمت کو خوش دلی اور ایمانداری کے ساتھ ادا نہیں کرتا، اس کی حیثیت میرے نزدیک ایک چور کی ہے۔ وہ خود کا چور ہے، سماج کا چور اور خدا کا چور۔ لیکن جینے کا سلیقہ صرف بڑے بڑے اصولوں کی پابندی پر ہی منحصر نہیں، اس میں بہت سی چھوٹی چیزیں بھی ہیں۔ ایک معمولی انسان کی زندگی کا ہر لمحہ ایسی سطح پر بسر نہیں ہوتا جہاں ہر قدم پر منصور کی طرح ان الحق کہنے کی ضرورت ہے۔ منصور کہتے ہیں بغداد کے مشہور عارف صوفی بزرگ، اور ان الحق منصور نے بے خودی کے عالم میں ان الحق یعنی میں خدا ہوں، میں مطلب خدا کا ہوں، خدا ہوں کا نعرہ لگایا تھا۔ لوگ یہ سمجھے کہ خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اس وقت کے مفتی دین نے ان کے لیے سزائے موت تجویز کی تھی۔ اس میں اس سے بھی زیادہ اہمیت ہے ایسی بظاہر معمولی صفات کی جو انسانی رشتوں میں خوشگواری پیدا کرتی ہے۔ یہ کون سی صفات ہیں؟ آپس کے میل جول میں دوستی اور مہربانی، معاملات میں انصاف، سچائی اور بھروسہ، مل جل کر کام کرنا، دوسروں کے حقوق کی پاسداری، ان کے رائے کا احترام، خوش مزاجی اور ظرافت، اور خواہ مخواہ کی دل شکنی اور بدگوئی سے پرہیز۔ بدگوئی یعنی برا کہنا اور دل شکنی یعنی دل توڑنا۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہماری آئے دن کی زندگی میں بہت سے نفسیاتی دکھ اور محرومیاں اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ ہم اپنے دوستوں، عزیزوں اور ہم جنسوں سے مہربانی، فیاضی اور ہمدردی کا سلوک نہیں کرتے۔ ان کے بارے میں دوسرے لوگوں کے سامنے غیر ذمہ داری کے ساتھ ایسی بات چیت کرتے ہیں جس سے ان کی نیک نامی پر برا اثر پڑتا ہے، یا محض
تفریحاً اور گرمی محفل کی خاطر ایسی گفتگو میں شامل ہو جاتے ہیں، دوسروں کی برائی کو بغیر جانچ پڑتال کے آسانی سے مان لیتے ہیں، ان کو شبہ کا فائدہ بھی نہیں دیتے، بلکہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بے قصور ہیں، ہم جرأت سے کام لے کر ان کے حق میں کلمہ خیر نہیں کہتے، لیکن دراصل لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھنا اور ان کی اچھی باتوں کی تلاش اور قدر کرنا اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہم ان کی طرف سے بدظن رہیں اور ان کی عیب جوئی کرتے رہیں۔ یہ صحیح ہے کہ بعض دفعہ انسان ہر کسی کو شریف اور قابل اعتماد سمجھ کر نقصان اٹھاتا ہے، لیکن اخلاقی اور سماجی اعتبار سے یہ نقصان بہت کم ہے، اور اس کے مقابلے میں دل تنگی، بدبینی اور شبہ کی ذہنیت سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ جو شخص اس قسم کی طبیعت اور دل و دماغ رکھتا ہے، وہ عمر بھر کے لیے ایک روح خرید لیتا ہے، نہ خود خوش رہ سکتا ہے، نہ دوسروں کو خوش رکھتا ہے۔ برخلاف اس کے خوش مزاجی روزمرہ کی زندگی اور رشتوں میں لطف اور شیرینی پیدا کرتی ہے، اور صحیح قسم کی ظرافت بہت سی ناگواریوں کا علاج ہے۔ وہ ظرافت جس کا مقصد دل دکھانا نہ ہو، جو دل سوزی اور ہمدردی کے ساتھ حماقتوں پر طنز کرے لیکن کسی کی ذاتی تحقیر نہ کرے، جو دوسروں سے زیادہ خود اپنی حماقتوں کا خاکہ اڑائے اور اپنے بارے میں دوسروں کی ظرافت کو جھیل سکے۔ جو شخص خود کو بہت اہم سمجھتا ہے، اپنی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا، اپنے کو تنقید سے بلند اور دوسروں کو اپنے سے کمتر جانتا ہے، جس کی طبیعت میں ضبط نہیں، جس کا مزاج آسانی سے بھڑک اٹھتا ہے، جو اپنی دولت یا خاندان یا منصب کو نہ بھول سکے، خود بھی ان سے مرعوب رہے اور دوسروں پر بھی ان کا رعب ڈالنا چاہے۔ مرعوب یعنی رعب میں آیا ہوا، وہ جینے کے سلیقے سے بالکل ناآشنا ہے۔ اگر ہماری تعلیم خود پسندی اور خود پرستی کے ان بتوں کو نہ توڑے اور لوگوں کو خود پرستی کے ساتھ احتساب کرنا اور دوسروں کے ساتھ سمجھداری اور نرمی کے ساتھ پیش آنا نہ سکھائے، تو وہ زندگی کے لیے تیار نہیں کر سکتی۔ یہ انکسار اور خود شناسی کی صفت بھی زندگی کے گوناگون نقشے میں ایک لطیف رنگ بھرتی ہے۔ بات صرف اتنی ہی نہیں کہ اخلاقی اعتبار سے ایک کھلا دل، ایک فیاض طبیعت تنگ دلی سے بہتر ہے، بلکہ دوسرے لوگ جو سلوک ہم سے کرتے ہیں، وہ کبھی بڑی حد تک اس سلوک پر منحصر ہے جو ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ دوستی، نیک نیتی اور بھروسے کے ساتھ پیش آئیں تو توقع ہو سکتی ہے کہ ان کا رویہ بھی ہمارے ساتھ دوستانہ ہو، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص جو میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ بدسلوکی کرے۔ اگر وہ اس کے ساتھ شرافت سے پیش نہ آئیں، یعنی لوگ صرف سفید و سیاہ رنگ میں رنگے نہیں ہوتے کہ سب کے ساتھ اچھے ثابت ہوں گے یا برے۔ دراصل دوسروں کی فطرت کی خوبیوں کو اجاگر کرنا ایک حد تک خود ہمارے اختیار میں ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی یاد رہے کہ یک طرفہ نیکی کرنے میں بڑی برکت ہے، خواہ لوگ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں۔ نیکی میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اکثر بدی کے ہتھیار رکھوا لیتی ہے۔ اگر ہم میں اتنی اخلاقی جرأت ہے کہ جس بات کو نیک اور سچ سمجھتے ہیں وہی کریں اور اس کی زیادہ فکر نہ کریں کہ دوسرے کیا کرتے ہیں، تو ہم دھیرے دھیرے اپنے مخالفوں کے دل کو جیت سکتے ہیں۔ نیکی بھی بدی کی طرح متعدی ہے، اس کا اثر دور دور تک پھیلتا ہے۔ اگر ہم روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں نیکی اور سچائی سے کام لیں تو آہستہ آہستہ ہماری زندگی کے کاروبار میں راہ پا جاتی ہے، اور جب کبھی کوئی ایسی نازک صورتحال پیش آتی ہے جہاں ہمیں خیر و شر کی ازلی جنگ میں حصہ لینا پڑتا ہے اور اپنی تقدیر کو بنانے یا بگاڑنے والے فیصلے کرنے ہوں، تو عمر بھر کی یہ عادتیں اور رجحان ہمارے کام آتے ہیں۔ بدی یعنی برائی، متعدی کہتے ہیں ایک سے دوسرے کو لگنے یا پہنچنے والی چیز، یعنی رجحان یعنی میلان، توجہ کسی طرف مائل ہونا۔ اس طرح زندگی کے چھوٹے اور بڑے کاموں میں ایک نفسیاتی رشتہ قائم ہوتا ہے، اور بقول پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری دنیا ایک مسجد بن جاتی ہے جہاں انسان ہر کام اس انداز سے کرتا ہے گویا وہ اپنے بنانے والے کے سامنے کھڑا عبادت کر رہا ہے۔ بہت مشکل ہے ایسی کیفیت پیدا کرنا اپنے دل و دماغ میں، لیکن یہ سب مذہبوں کی مشترک تعلیم ہے۔
اور بہت سے مردان خدا نے بلکہ بہت سے نیک اور گمنام لوگوں نے بھی اس شان کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور پھر کیسی قوت پیدا ہو جاتی ہے ایسے لوگوں میں کہ موت بھی انہیں زیر نہیں کر سکتی۔ ایک نظر سے دیکھیے تو انسان کی زندگی ایک ٹمٹماتے چراغ کی طرح ہے جو چند لمحوں کے لیے روشن ہوتا ہے اور پھر موت کی ایک ہلکی سی پھونک اسے بجھا دیتی ہے۔ لیکن جب کوئی انسان اپنی زندگی کو بڑے مقاصد کے ساتھ وابستہ کر لیتا ہے اور ان کی قدروں کا حامل بن جاتا ہے اور انہیں روزمرہ کی زندگی میں برتتا ہے تو کوئی آندھی اس چراغ کو نہیں بجھا سکتی۔ موت اس کے جسم کو فنا کر دیتی ہے، لیکن اس کے دماغ کی جلانی، اس کے دل کا گداز، اس کی روح کی بلندی، اس کے مقصد کی تابانی قائم رہتی ہے۔ جلانی کہتے ہیں طبیعت کی روانی، یعنی رفتار کی تیزی، اور تھکے ماندے راستے سے بھٹکے ہوئے مسافروں کی ہمت بڑھاتی ہے۔ اس قسم کے چراغ جلانا ہر انسان کا فرض ہے، اور چراغ کا کمال یہ ہے کہ خواہ کتنا ہی چھوٹا ہو، ساری دنیا کا اندھیرا بھی اسے نہیں بجھا سکتا۔ لیکن انسان کی شخصیت کو صرف فکر کی روشنی اور کام کی تپسیا ہی تاج محل نہیں بناتی، اس کو جذبات کی دولت بھی ملی ہے جن کی صحیح تربیت کے بغیر اس کی تکمیل ممکن نہیں۔ اس مقصد کے لیے اس کی حسن شناسی اور حسن آفرینی کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور اس میں ذوق جمال کی شمع جلانا ضروری ہے۔ خوبصورتی سے لطف اٹھانے کی صلاحیت قدرت کی ایک انمول دین ہے جو زندگی میں مسرت کا رنگ بھرتی ہے اور اس کو اس طرح سے مالا مال کرتی ہے، خواہ وہ خوبصورتی عالمی فطرت میں پائی جائے یا انسانوں کے خد و خال میں، یا علم اور حق کی تلاش میں، یا آرٹ اور دستکاری کی تخلیق میں۔ تو یہ سبق تھے خواجہ غلام السدین کے جینے کا سلیقہ۔ اس سبق میں خواجہ غلام السدین نے جینے کے سلیقہ پر روشنی ڈالی ہے کہ صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کا کیا ڈھنگ، کیا طریقہ ہے۔ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے اچھے لوگوں کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ کام کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ سبق کی ابتدا کرتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایسے مشاہیر یعنی مشہور لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں کہ جن کی گفتگو میں لوچ دل آویزی ہوتی ہے اور سلیقہ ہوتا ہے، اور وہاں سے اٹھنے کا انہیں دل نہیں چاہتا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کا دماغ روشن تھا اور اپنی زندگی اور تجربوں میں وہ دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہتے تھے۔ اور اچھی گفتگو نہ صرف ایک سماجی ہنر ہے بلکہ ایک ایسا ہتھیار بھی ہے جس کا صحیح استعمال سیکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ اچھے لوگوں اور اچھی کتابوں کی صحبت کے علاوہ جو تیسری چیز ہے جو اچھی زندگی کی بنیاد ہے وہ کام ہے، اور کام کے متعلق جو ڈاکٹر ذاکر حسین نے لکھا ہے کہ کام دشمن کی طرح آپ کا محاسبہ کرتا ہے اور اس میں جو پورا اترتا ہے تو وہ خوشی دیتی ہے۔ جب ہمارا کوئی کام پورا ہو جاتا ہے تو ہمیں اندرونی ایک خوشی ہوتی ہے۔ تو جینے کا سلیقہ صرف بڑے بڑے اصولوں کی پابندی پر ہی منحصر نہیں ہوتی، اس میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آتی ہیں جو ہمیں خوشی دیتی ہے، مثلا آپس کے میل جول، آپسی اتفاق، اور کبھی انصاف، سچائی اور بھروسہ، یا کبھی مل جل کر ہم کام کریں تو یہ بھی ہمیں خوشی دیتی ہے۔ دوسروں کے حقوق کی پاسداری، ان کی رائے کا احترام بھی ہمیں خوشی دیتی ہے۔ تو خوش مزاجی اور ظرافت اور ایسی گفتگو یا مذاق سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے کسی کی دل آزاری ہو، کسی کو برا لگے، تو ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کسی کی دل شکنی نہ کرنا چاہیے، اور بدگوئی سے بچنا چاہیے، بری بات کہنے سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کو برا کہیں گے تو ایک روز لوگ آپ کو بھی برا کہیں گے اور آپ کو بھی وہ اسی طرح سمجھیں گے۔ تو کبھی بھی تفریح یا دل لگی کے لیے، چند لمحوں کی تفریح کے لیے یا اپنی دل لگی کے لیے کسی کو غلط بات نہیں کہنی چاہیے، کسی کی ذاتی تحقیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی دولت یا منصب کو ترجیح دیتے ہیں اور دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں۔ تو آدمی کو دوسروں کے ساتھ ہمیشہ انکساری سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ انسان کی زندگی ایک ٹمٹماتے چراغ کی طرح ہے جو چند لمحوں کے لیے روشن ہوتا ہے اور پھر موت کی ایک ہلکی سی پھونک اسے بجھا دیتی ہے۔
لیکن جب کوئی انسان اپنی زندگی کو بڑے مقصد کے ساتھ وابستہ کر لیتا ہے اور ان قدروں کا حامل بن جاتا ہے تو انہیں روزمرہ کی زندگی میں کوئی کام کرتا ہے تو کوئی آندھی اس چراغ کو نہیں بجھا سکتی. جیسے وہ انسان اس کی موت ہو گئی لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ اپنے اپنے اچھے کام کے ذریعہ زندہ رہتا ہے لوگوں کے بیچ. تو اسی کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی شخصیت کو نہ صرف فکر کی روشنی اور کام کی تپسیا ہی تاج محل نہیں بناتی، اس کو جذبات کی بھی دولت ملتی ہے، اور جس کی صحیح تربیت کے بغیر اس کی تکمیل ممکن نہیں ہے. اچھے جذبات ہونے چاہیے انسان کی اپنی زندگی میں، اور دوسروں کی زندگی میں مسرت کا رنگ خوشی بھرنی چاہیے. اپنی زندگی میں خوشی بھرنے کی کوشش تو کرنی چاہیے، ساتھ میں دوسروں کی زندگی میں بھی خوشی بھرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ مسرت، یہ خوشی جو ہے ایک خوبصورتی کے سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ خوبصورتی انسانی قد و قال میں بھی ہوتی ہے اور علم اور حق کی تلاش میں بھی ملتی ہے، اور مصوری یا دستکاری کی تخلیق میں بھی چھپی ہوتی ہے. تو بچوں یہ تھے آج کا سبق، جینے کا سلیقہ، جس کے مصنف تھے خواجہ غلام الدین. ہم نے اسے آج پڑھا. اگلی ویڈیو میں بچوں آپ سے انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.